خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابه الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام ہمارا روح باختتام ہے، تو لاسٹ بٹ ون ٹاپک ہمارا ہے جہاد. انشاءاللہ آج ختم ہونا چاہیے تاکہ آخری ٹاپک پر اگلے درس پر آئیں گے. جہاد عام طور پر آپ کو کتابوں میں نہیں ملتا ہے، تو اس لیے اس بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. چند ایک مثالیں ہیں. یہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس لیے کہ جو ابتدائی جہاد ہے وہ آج کل ساقط ہے. جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں میں اس سے پہلے پڑھتا ہوں، دھیان ادھر رکھیں. توجہ باقی سب بعد میں کیجیے. جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا، دعوت الحق، اس کو جہاد کہتے ہیں، دعوت. اور اس کے ساتھ میں کیا ہے؟ دعوت یعنی دعوت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اسلام کا تسلط ہونا چاہیے دنیا پر، اور نفوذ یعنی نافذ ہونا چاہیے زندگی پر. ان دو چیزوں کو پھیلانے کے لیے لڑنا، جھگڑنا، جنگ کرنا، اسی کو جہاد کہتے ہیں. نمبر 1 اور نمبر 2، کبھی جب دشمن حملہ آور ہوں، جس بھی صورت میں ہو، دشمن حملہ آور ہوں مسلمانوں پر یا اسلام پر، اس وقت ان کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کرنا، اسے جہاد کہتے ہیں. گویا جہاد کی 2 شکلیں بن گئی. ایک بن گئی ابتدائی شکل اور دوسری بن گئی دفاعی شکل. دفاعی شکل یعنی جب آپ دفاع کر رہے ہو اسلام کا یا ایک مسلم ملک کا، اس کو دفاعی شکل کہیں، دفاعی جہاد کہلائے گا. اور یہ کہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ اسلام کا پھیلانا چاہتے ہیں دنیا بھر میں، اس کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہر کسی پر پہنچانا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ ابتدائی جہاد ہے. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو ہم جہاد کہتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کیوں کا واجب ہے؟ جہاد واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ یہ اس لیے واجب ہے کہ جہاد دینی ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے. اسی پر بنیاد ہے مسلمانوں اور اسلام کی عزت کا. اسلام اور مسلمانوں کی عزت کا دار و مدار جہاد پر ہے. آپ جہاد کرنا ترک کریں گے تو عزت آپ کی گئی، مسلمانوں کی عزت گئی. جو آج کل حال ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں وہ پٹ رہے ہیں، ہر جگہ پٹ رہے ہیں، تو گویا عزت نہیں ہے. اہم ترین رکن ہے، اور اس کا واجب ہونا دین مبین یعنی اسلام کی ضروریات میں سے، یعنی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. تو یہی وجوب کی بنیاد ہے. واجب اس لیے ہے کہ یہ ضروری ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ
کہ اہم ترین دینی ارکان میں سے ایک ہے، جیسے نماز ہے، دینی ارکان میں سے اہم ترین چیزوں میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی اسی میں ہے، حج ہے، صوم ہے، اور اسی طرح سے جہاد بھی ایک اہم اور ضروری رکن ہے، اسی لیے یہ واجب ہے۔ اب ہم آئیں گے کہ اس کی قسمیں کیا ہیں۔ ابتدا میں اس کی دو قسمیں، ابتدا میں جہاد کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک ہے ابتدائی جہاد اور ایک ہے دفاعی جہاد، جیسا ہم نے اس کی تعریف میں پڑھ لیا، یا تو ابتدائی ہوگا جہاد یا دفاعی ہوگا۔ ابتدائی کسے کہیں گے؟ جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے دنیا بھر پر غلبے کی آپ کی نیت ہو تو اسے ابتدائی جہاد کہیں گے۔ جہاں آپ کی نیت یہ ہو کہ دشمن حملے کرنے جا رہا ہے یا دشمن اسلام پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسلام کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، یا کسی مسلمان ملک پر حملہ ہو گیا تو اس صورت میں دفاع کرنا واجب ہے، وہ والا قسم جو ہوگا وہ والی قسم دفاعی جہاد کہلائے گی، دفاعی جہاد، اور پہلی والی قسم جو ہے وہ ابتدائی جہاد کہلائے گی۔ دفاعی جہاد سمجھنے میں اور اس کے یعنی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی توجیہ کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ دفاعی جہاد ہاں یہ ہونا چاہیے، اپنا دفاع کرنے کا حق ہر کسی کو ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی حق بنتا ہے اپنا اور اپنے دین کا دفاع کرنا، یہ دفاعی جہاد میں کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ابتدائی جہاد میں مشکلات پیش آتی ہیں، غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اسلام ہے وہ ملیٹنٹ ہے، بیسیکلی ملیٹنٹ یعنی اس میں حملہ آور ہونے کا غلبہ ہے، حملہ کرنا کسی اور پہ، جو غیر مسلم ہے اس پر حملے کرنے پر نکلے ہوئے ہیں، جیسے عام طور پر مبالغہ آرائی کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تلوار نہ ہوتی تو اسلام بھی نہ پھیلا ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے میں کہ یہ ابتدائی جہاد جو ہے یہ کیسے ضروری ہے، یہ کہیں ملٹنٹ تو نہیں ہے، یہ غلبے کی بات تو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اوروں پر زبردستی تھوپنی اپنی بات، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ جب ایسا ہوگا تو ہر کوئی اسے پسند نہیں کرے گا، اور ایک مسلمان کے لیے بھی جہاد کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ آرام سے جہاد کا دفاع، ابتدائی جہاد کا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں ہیں، اسے پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ جو ابتدائی جہاد ہے، جو تبلیغ دین یعنی دعوت، دعوت و تبلیغ دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں جو ہے ان کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، رکاوٹوں کو دور کرنا، تاکہ اسلام ہر کسی تک پہنچایا جا سکے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ یہ ہر مذہب والا اپنا مذہب دوسروں تک پہنچاتا ہی ہے، تو اس مسلمان بھی پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حق بنتا ہے اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو دوسروں کے سامنے ایکسپلین کرنے کا، تاکہ شاید وہ بھی آپ کی طرف راغب ہو کے آپ کے فولڈ میں شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہی ابتدائی جہاد ہے۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں چند ایک باتیں ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی مسلمان ملک کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی دشمن حملے کرنے جا رہا ہے یا پلاننگ کر رہا ہے، یہ ہر کوئی سوچتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، جیسے آج کل اسرائیل ہے، وہاں ہمیشہ طاقت ہوتا ہے کہیں اسرائیل کے خلاف کوئی پلاننگ تو نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ واپس میں جواب دینے کے لیے آمادہ اور مستعد ہوتا ہے ہر وقت۔ تو یہ پہلی چیز ہے، پہلی قسم ایک لحاظ سے کہا جائے کہ ایسی صورت میں آپ بھی جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں،
تاکہ جو آپ پر چاہے حملہ نہ بھی ہو لیکن حملے کی پلاننگ ہو رہی ہو، آپ کی ایسا شک ہو، تو آپ ایسے تدابیر کریں کہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ پہلی چیز ہے ابتدائی جہاد میں۔ دوسری چیز ابتدائی جہاد میں یہ ہے کہ کلمہ حق، سچ کی بات بلند ہو، بلند ہو یعنی اعلیٰ ہو، سب سے اوپر ہو، حق کا کلمہ، جھوٹ، فریب، مکر وغیرہ یہ باتیں نہ ہوں، یہ روب و عمل نہ آ جائے، بلکہ حق کی بات، حق ہر جگہ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، پروپیگنڈا محض نہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی آپ آواز کھڑا کرتے ہیں تو یہ بھی ابتدائی جہاد میں آ جاتا ہے، تاکہ آپ کلمہ حق جو ہے وہ بلند ہو جائے، وہ اعلیٰ کلمۃ الحق، اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی کلمہ حق جو ہے، سچی بات جو ہے وہ سب سے اوپر رہے، جھوٹ باتیں ختم ہو جائیں۔ اور دوسرا کہ دینی شاعر قائم کرنا، دینی شاعر میں جیسے حج ایک دینی شاعر میں سے ایک ہے، نماز جمعہ دینی شاعر میں سے ایک چیز ہے، اذان دینا دینی شاعر میں سے ہے۔ دینی شاعر یعنی ایسے کام جسے دین یعنی عام طور پر دین کا احساس ہر کسی میں ہو جائے، تو اس کو دینی شاعر کہتے ہیں۔ ان کو قائم کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں کسی کی آپ مثال کے اذان کہیں، کسی کو کیا تکلیف ہے، الا اگر آپ 20-25 اسپیکر لگائیں تب، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کیوں غیر خدا کے سامنے جھکیں، بت پرستی مثال کے طور پر، اس کے بارے میں آپ اقدام کریں کہ اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے، سمجھا کے، ایسے ہی نہیں سمجھا کے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کی ہدایت ہو جائے، کیا اچھا ہوتا ہے، یعنی نیت آپ کی اچھی ہے کہ ان کی بھی ہدایت ہو، وہ شرک اور کفر وغیرہ چھوڑ دیں، تو اس کے لیے بھی یہ بھی ایک چیز۔ لیکن ان تمام چیزوں میں مقصد جو ہے وہ ملک حاصل کرنا، زمین حاصل کرنا نہیں ہے۔ زمین حاصل کرنے کو کہتے ہیں کشور کشائی، یعنی آپ جو مسلم ملک ہے، کشائی، اس کو پھیلانا، یہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جہادی ابتدائی میں یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے بات کو پہنچانا، ٹھیک؟ اچھا، نمبر 1 اور نمبر 2، جب آپ کو پتہ چلے مثال کے طور پر چین میں، مثال کے طور پر روس میں، امریکہ میں، افریقہ میں، کہیں بھی جہاں انسانوں پر ظلم ہو رہا ہو، استحصال ہو رہا ہو، ان مظلوموں کو جو بالکل نہتے بیچارے ہیں، ان کے حق میں آپ بات اٹھائیں، آواز اٹھائیں، جدوجہد کریں، تو یہ بھی ابتدائی جہاد میں شامل ہے۔ جیسے کالوں کے خلاف امریکہ میں ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کالے کو ذبح کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ٹھیک؟ یا چین میں مثال کے طور پر جو کہ مارکسسٹ کیا نام ہے، کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہ ہو تو اس کو حقوق نہیں ملتے ہیں ان کے خلاف وہاں۔ اس طرح مسلم ممالک میں بھی کہیں کہیں جہاں کہیں بھی عام انسانوں پر ظلم ہو رہا ہو، استحصال ہو رہا ہو ان کے خلاف، ان کے حق میں آواز اٹھانا جہاد کا کام ہوتا ہے، یہ بھی ابتدائی جہاد میں شامل ہے۔ صحیح؟ یہ ہوئی بات ابتدائی جہاد کی۔ اب آتے ہیں دفاعی جہاد پہ۔ جہاد دفاعی کے معنی کیا ہے؟ یعنی دشمنوں کو حملے سے روکنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دشمن ہے، حملہ کرے، اس سے روکنا، اسی کو دفاعی جہادی کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دشمن اسلامی شہروں پر حملہ کرتا ہے، نمبر 1، یا کبھی کبھی جو اسلام کے بارڈرز ہیں، سرحد ہیں، اور سرحد صرف نہیں ہوتے ہیں یہ زمینی سرحد کبھی عقائدی سرحد بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سیاسی، ثقافتی، فوجی اور اقتصادی تسلط حاصل کرنا چاہے دشمن، اس کے خلاف کام کرنا، اس کو جہاد دفاعی کہیں گے، ٹھیک؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتہ نہیں کہ ایک خاص کلچر اور تہذیب کی جارحیت ہو کے، جارحیت جو آپ کو نہیں لگے گی یہ جارحیت ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے آپ کے عقائد میں شامل کیا جا رہا ہے مختلف پروگراموں کے ذریعے، خاص کر ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے۔
تو آپ کے عقائد میں شامل کیا جا رہا ہے، اور آپ کوئی مشکل نہیں ہوتے ہیں مسلمانوں کو اسلامی ناموں کے بجائے مثال کے طور پر ہندو نام رکھنا، انگریز نام رکھنا، یہ کلچرل ثقافتی طور پر ایک بیچ میں نفوذ کرتے مسلمانوں کو، یہ بھی اس کے خلافی جہاد لازمی ہوتا ہے، یہ دفاعی جہاد کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ابتدائی جہاد کا قائد ہونا چاہیے، اور وہ قائد یا تو نبی ہو سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا امام ہو سکتا ہے، اور جب پیغمبر اور امام نہ ہو تب ابتدائی جہاد جو ہے یہ واجب نہیں ہے، اس وقت آپ ابتدائی جہاد نہیں کر سکتے۔ مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ولی فقیہ ہوگا، ولی فقیہ اگر محسوس کریں کسی سلسلے میں اسلام کے حقوق کے بارے میں مشکلات پیش آ رہے ہیں، کہیں سے حملہ ہو رہا ہے، تو وہ اس وقت ابتدائی جہاد کا حکم دے سکتا ہے، صحیح۔ ورنہ ان تین کی طرف سے یعنی نبی، امام یا نائب امام یعنی ولی فقیہ جو ہوگا، ان کے بغیر ابتدائی جہاد نہیں ہو سکتا۔ شیعی اعتقاد کے مطابق، شیعی اعتقاد کے مطابق، جو سنی اعتقاد ہے اس میں چونکہ امام ہوتا ہی نہیں، وہ ابتدائی جہاد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام پہ لیبل لگتا ہے کہ یہ ملیٹنٹ اسلام ہے، اور نتیجے میں ٹیررزم کی صورتیں پیش آتی ہیں۔ یہ اس کا آپ فائدہ کہیے یا نقصان کہیے، یہ اس کا نقصان ہے اس عقیدے کا۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے، ہمارے یہاں ایسا ابتدائی جہاد نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دفاعی جہاد ایک انسان کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، چند ایک باتیں اس لیے میں اور یاد رکھنے کی ہیں۔ جہاں تک اہل کتاب کا تعلق، اہل کتاب کن کو کہیں گے؟ یا عیسائیوں کو، یا یہودیوں کو، یا زرتشتیوں کو ہم کہتے ہیں اہل کتاب۔ اگر یہ اسلامی ممالک میں رہ رہے ہوں تو اس صورت میں جب تک وہ حکومت کے قواعد و قوانین کے تابع ہوں گے، ان کا حکم وہی ہوتا ہے جو ان غیر مسلموں کا حکم ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہو، یعنی ان کی جان، مال اور ناموس محفوظ ہے۔ یہ ایک بات، بشرطے کہ وہ کبھی امن و امان کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ دوسری بات، اگر کفار اسلام یا مسلمانوں پر حملہ کریں اور اس دوران کچھ مسلمان اسیر ہو جائیں، قید ہو جائیں، تو ان کا اختیار کسی کو نہیں ہے بغیر یہ کہ جو حاکم ملک اسلامی ہوگا، حاکم، اس کو اختیار ہے ان کے بارے میں بات کرنا، معاہدہ کرنا، کچھ کرنا۔ عام طور پہ کوئی اور یعنی کوئی غیر حاکم کوئی شخص ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، ان کا اختیار صرف حاکم کو ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دفاعی جہاد کے سلسلے میں اسلام اور مسلمین کا جہاد کرنا، دفاع کرنا واجب ہے، ان کا دفاع کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کی اگر اس سلسلے میں ماں باپ کی آپ کہیں گے اجازت ہونی چاہیے، نہیں، اس میں ماں باپ کی اجازت لازمی نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے۔ اور سب سے نچلی سطح، اور اس سطح پر یہ ہے کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، کسی کا قتل ہونا، اگر اس سے بچاؤ فوری طور پر آپ کے عمل کرنے سے ہوگا، کچھ کرنے سے ہوگا، تو آپ کی مداخلت لازمی ہے، تو اس وقت آپ کی مداخلت شرعاً واجب ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کیا ہے، فلاں یہ آدمی اس آدمی کو مار رہا ہے، مجھے کیا ہے، مار رہا ہے تو مجھے کچھ نہیں اس کے گال، ایسا نہیں کہہ سکتے آدمی، بلکہ اس وقت فوری طور پر اس کا دفاع کرنا، اس کو بچانا، یہ آپ کی مداخلت پر موقوف ہے، لہذا آپ کی مداخلت شرعاً واجب ہے۔ اس کے ساتھ جہاد کا مسئلہ ختم ہوتا ہے، اور اب لکھنے پر ہم آئیں گے، لیکن وقت جو ہے وہ لکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ چند ایک باتیں لکھ سکتے ہیں، چند ایک لکھیں گے، کیونکہ اگلے درس پر ہمارا وقت جو ہے وہ کم نہ پڑ جائے، تو اس لیے جہاد، اس لیے لکھنا شروع کیجئے۔ اور جہاد یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا،
اور اس کے تسلط اور نفوذ کو پھیلانا، بلکہ پھیلانے کے لیے جنگ کرنا، اور دشمنوں کے حملے کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کرنا۔ یہ پہلا حصہ ہے ابتدائی جہاد، یہ دوسرا حصہ ہے دفاعی جہاد۔ اب واجب کیوں ہے؟ اہم ترین دینی ارکان میں سے ہے، اور اس کا وجوب دین مبین کی ضروریات میں سے ہے، اس لیے واجب ہے۔ اقسام، ایک ابتدائی اور دوسرا دفاعی۔ ابتدائی جہاد وہ ہے جو تبلیغ دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ دور کرنے کے سلسلے میں کیا جائے۔ دفاعی جہاد وہ جہاد ہے جس میں دشمن کو حملہ کرنے یا کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ اتنا کافی ہے۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.